جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ ایک اور مرتبہ فل ٹاس دے کر کے فواد چودھری صاحب نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جب انسان کھیلنے کے موڈ میں ہو تو ہر یارکر اس کے لیے فل ٹاس ہی ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی پر مکمل یقین ہے۔ سر اس سے بڑا جھوٹ تو اس دور میں بولا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ ناممکن۔ میڈیا کی آزادی پر آپ کو کب سے یقین ہو گیا سر؟ میڈیا کی آزادی پر اگر یقین ہوتا تو پھر میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل نامی ایک انتہائی متنازع قانون پاس کرنے کے لیے جا رہے ہوتے آپ، اس کی نفاذ کے اوپر زور دے رہے ہوتے آپ۔ نو سر، بگ نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ پاسبل۔ میڈیا کی آزادی پر اگر آپ کو یقین ہوتا تو کیا میڈیا پر اتنی شدید گرفت جتنی اس ایک دور میں ہے کبھی ہوتی؟ میں ہمیشہ سے ببانگ دوحل آن ایئر بیٹھ کر کے یہ بات کہتا رہا ہوں، پچھلے دور میں، اس دور میں اور اس سے پچھلے والے دور میں بھی، یعنی آصف علی زرداری، نواز شریف اور عمران خان، تینوں ادوار میں میرا ایک ہی موقف رہا ہے کہ کنٹرولڈ میڈیا، ایک حد تک کنٹرولڈ میڈیا دنیا بھر میں ہوتا ہے، مادر پدر آزادی میڈیا کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو چکی ہے اب تک، لیکن اس حد تک گلا گھوٹ کر کے میڈیا کو رکھنا جس کے لیے آپ پر تول رہے ہیں، بہت بڑے بڑے جری جانباز، شجاع اور بڑے جید صحافی آپ کے دور میں بے روزگار ہوئے۔ میں نہ ان کا وکیل ہوں اور نہ ہی ان کا مداح۔ ان سارے صحافیوں میں سے زیادہ تر لوگوں کی کچھ اپنی اغلاط بھی تھیں۔ بڑا فرٹائل، بڑا رچ کریئر گزارا جناب، انہوں نے بہت اچھا کریئر گزارا، اور اس کے بعد جا کر کے کریئر کے ایک آخری موڑ پر کوئی نون لیگ کی پٹواری ہونے کا تانا لے کر کے اور ٹریڈ سے داغ مفارقت دے گیا، اور اب بیٹھ کر کے یوٹیوب آئیکن دبانے کی درخواست کر رہا ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے۔ لیکن آپ صحافیوں کے تحفظات دور کروانے کی جو یقین دہانی فرما رہے ہیں، مجھے ان صحافیوں پر حیرت ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں، جو آپ کی لال گلابی لچھے دار باتوں میں آنے کے لیے پر بھی تول رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی قیمت ان کو آفر نہیں ہوئی ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کی آزادی کس مول کس بھاؤ بکے گی، ان کو نہیں معلوم۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی حکومت وہ کام کر رہی ہے، وہ حکومت جو سوشل میڈیا کو اپنا آلہ کار، اپنا بازو بنا کر کے اور اقتدار میں آئی۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتی، سوشل میڈیا کی کرامات نہ ہوتی تو فواد چودھری آج نہ انفارمیشن منسٹر ہوتے اور نہ عمران خان کے ماتھے پر وزیر اعظم کا تانا ہوتا۔ یہ بات فواد چودھری بھی جانتے ہیں، یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے، لیکن کیا کیجئے اقتدار کی مجبوریوں کا جناب، کیا کیجئے اقتدار کی مجبوریوں کا کہ اس کے لیے بڑے سے بڑا کڑوا گھونٹ بھی پینا ہی پڑتا ہے۔ آپ صحافیوں کے تحفظات دور کرانے کے لیے گئے، آپ بات کر رہے ہیں کہ میں سیٹھوں کے تسلط سے نجات دلانے کا، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ سیٹھ ہی آپ کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں، یا پھر وہ کچھ اینکران کرام جن کی آپ سے ذاتی یاد اللہ ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی ٹریڈ میں لیول پلینگ فیلڈ دینے کے خواہاں ہوتے تو پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں کر کس جرم کی پاداش میں اس تتلی کو ایک پرائم ٹائم سلاٹ دے کر کے عمران خان کو عمران خان رحمت اللہ علیہ بتانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ کیوں کر اس یوٹیوبر کو، وی لاگر کو ایک پرائم ٹائم اینکر بنا کر کے ایک چینل پہ مسلط کر دیا گیا ہے، جہاں سے اب وہ صرف عمران خان کے غلط کو صحیح ثابت کرنے کی اداکاری فرمائے گا؟ کیوں کر آج کے دور میں باقاعدہ، کبھی کسی دور میں اینکران کرام کو گود لیا جاتا تھا، اینکران کرام کو، بہت ساری مثالیں ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ابصار عالم کا نام لیا جائے گا تو لوگوں کو انڈرسٹوڈ پتا ہوگا کہ یہ نون لیگ ہے۔ اگر جاوید چودھری کا نام لیا جائے گا تو لوگوں کو ڈیفینیٹ پتا ہوگا کہ یہ پرو شہباز شریف ہی بات کرے گا۔ اگر نصرت جاوید کا نام لیا جائے گا تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ پکا جیالہ ہے۔ شاہد مسعود کا نام لیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایکس جیالہ ہے اور موجودہ لوٹا ہے۔ وہ دور گئے، وہ دور لد گئے۔ اب باقاعدہ ٹیلیویژن چینلز کو گود لینے کی رسم آپ کی حکومت نے ڈالی ہے۔ وہ عسکری ٹی وی جس کا میں نے نام رکھا ہے، جس میں وہ ایک کرائم شو اینکر جس کو چودھری اسلم نے تھپڑ مارا تھا، وہ باقاعدہ ابھی کل میں نے اس کو دیکھا، وہ اور وہ دوسرا جو ہے وہ نعت پڑھنے آیا تھا، پھر خبریں پڑھنے لگا، اس کے بعد پھر بیٹھ کر کے، اور اب وہ کبھی کرکٹ کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے، کبھی وہ گانے گا رہا ہوتا ہے۔ کل میں نے اس کو دیکھا وہ نغمے گا رہا تھا، 6 ستمبر پاک سرزمین۔ ابے تیرا کیا کام ہے؟
تیرا کیا کام ہے؟ مگر بات یہ ہے کہ نوکری کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے بیچارے کو. اس کو پتا ہے کہ اگر وہاں سے گیا تو پھر کہیں کا نہیں رہ جائے گا, اس کو معلوم ہے. اللہ کی پناہ, توبہ استغفار. فواد چودھری صاحب سے بات نکلی تھی, لیکن یہ بات پھیلی تو کہاں تک گئی. اب ہم جائیں گے صحافیوں کے اس ایک دھرنے پر جو وہ بظاہر تو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی مخالفت میں دے رہے ہیں, لیکن نیشنل پریس کلب پہ ہونے والے اسے ایک احتجاج, بلکہ صدر مملکت کے اس ایک وہ جو پارلیمنٹ سے خطاب کے موقع پر پارلیمنٹ کے باہر وہ جو دھرنا دینے کا پلان ہے, اس کا جو ایجنڈا اگر آپ دیکھیں, بی بی سی نے بھی اس کی سٹوری اپنی ویب سائٹ پر بی بی سی اردو پر پبلش کی تھی. اس میں چند جید صحافیوں کے نام لے کر کے, ان کی تصویریں شائع کر کے, اور باقاعدہ ایک جو احتجاجی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ ان اینکرز کو جو ہے دوبارہ ٹریڈ میں ان کیا جائے. گویا اپنی دیہڑیاں لگانے کے لیے مطلب آپ نے یہ سارے کام بھی کروانے شروع کر دیے. ان اینکرز میں جن کے نام باقاعدہ اس بی بی سی کی رپورٹ میں شائع ہوئے ہیں, ان کی تصویر شائع ہوئی ہے, اس میں طلعت حسین, نصرت جاوید اور عنبر رحیم شمسی, یہ 3 بندے تو ہیں. باقی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ان کے بارے میں اتنا جانتا نہیں ہوں. یہ کس قسم کی احمقانہ بات ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کی مخالفت کے نام پر اگر پرانے چاولوں کو ٹریڈ میں کھپانے کی بات آ رہی ہے تو یہ آزادی صحافت کیسی ہو گئی؟ یہ آزادی صحافت کیسے ہو گئی؟ اور صحافتی تنظیموں کا یہ کام تو نہیں رہ گیا کہ کس کو نوکری پہ رکھنا چاہیے اور کس کو نوکری سے فارغ کرنا چاہیے وہ اب حکومتوں کو ڈکٹیٹ کرتی پھریں. میں حیران ہوں, یہ کس قسم کے مطلب میڈیا مینیجرز ہیں, یہ کس قسم کی صحافتی انجمنیں ہیں, یہ کس قسم کے صحافی ہیں جو اس قسم کی احمقانہ اور بودھی حرکتوں کے ذریعے اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ ثابت کرنے پر تلے. فواد چودھری صاحب کے ساتھ جا کر کے کھڑا ہونے کو دل کر رہا ہے میرا تو اس وقت. اس لیے نہیں کہ میں خدا نخواستہ کسی خوف کے سائے میں ہوں, اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے پاک رکھا ہے, باز رکھا ہے ثم الحمدللہ. دیا وہی جلے گا جس میں دم ہوگا, وہ طلعت حسین ہو, جاوید چودھری ہو, نور العارفین صدیقی ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن یہ کیا کہ اگر آپ صحافی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی ایسوسی ایشن آ کر کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور آپ کو کسی بھی جگہ انڈکٹ کرانے کے لیے جو ہے وہ اپنا زور لگائیں گی. نو سر, یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے ہیں فواد چودھری کہ کسی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں کیا جا رہا, قیاس آرائیاں جھوٹ ہیں. سر میڈیا ہاؤسز کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا آپ نے ان کو لگام ڈال دی ہے اس کے بعد تو پھر ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے پیمرا کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ذرا سا کوئی خلاف مرضی کوئی بات کر دی جائے اس کے اوپر آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے, کوئی بات اگر کی جائے تو وہ فوراً نیشنل انٹرسٹ کے خلاف اس کو تصور کر کے اور آپ جو ہے وہ آستینے چڑھا لیتے ہیں. کیا آج کل ایسا نہیں ہو رہا؟ پرانے ادوار میں, نواز شریف کے ادوار میں ایک اینکر, نام لیے لیتا ہوں یار چھوڑو, شاہد مسعود روز رات کو 8 بجے بیٹھ کر کے نواز شریف کی حکومت کو اگلے دن گرا رہا ہوتا تھا. نواز شریف نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا, اس کو پتا تھا پاگل ہے بولنے دو. باقاعدہ یہ توتلا جو ہے یہ بیٹھ کر کے روز رات کو نواز شریف کے دور میں, یہ جو اس وقت عمران خان کا پی آر او بنا ہوا ہے, جو عمران خان کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا تو جا کر کے اس کی آستین سے گرنے والے پانی کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھ لیا, اس پر باقاعدہ ایپیسوڈ پھیل دی. منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت, چھٹیاں منانے کے لیے امریکہ جاتا ہے, کل تک پھٹ پٹی موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا, اور یہ صرف محنت کا نتیجہ نہیں ہے, جنتی دروازے کی قبولیت ہے بھائی, جنتی دروازے کی قبولیت ہے, اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. مطلب اندھی لگ رہی ہے. باقاعدہ اپنا انویسٹیگیشن ونگ بنا کر کے یہ آدمی کراچی میں, پاکستان میں کب سے انویسٹیگیشن ونگ بنانا آسان بات ہے؟ ایک پورے کے پورے ونگ کو چلانا, انویسٹیگیٹو رپورٹرز کو اپنے نیچے رکھنا, اور اس دوران میں کیا کچھ ہوتا ہے, کتنی دیہڑیاں لگتی ہیں, کتنی پیداگیری ہوتی ہے. خود میں نے ایک سٹوری اسٹرگل سے بھی, بلکہ میں اس وقت میڈیا میں بھی نہیں تھا, ہاں میں اس وقت میڈیا میں بھی نہیں تھا, میں نے ایک سٹوری دی اس وقت کے وزیر خزانہ کے حوالے سے, ایک دستخط کے 50-50 لاکھ روپے موصوف چارج کر رہے تھے. باقاعدہ ایویڈنسز کے ساتھ تمام ڈاکیومنٹس میں نے لے آ کر کے دیے, پتا چلا بھائی وہ سٹوری تو غائب ہو گئی, وہ سٹوری غائب ہو گئی. اور اس کے بعد پھر مجھے کسی روز پتا چلا کہ اس سٹوری کے عوض بہت کچھ لے لیا گیا. فواد چودھری صاحب میڈیا کے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے تحفظ کی یقین دہانی کر رہے ہیں, کیوں نہیں ان لوگوں پر ہاتھ ڈالتے؟ فواد چودھری کو نہیں پتا کہ یہاں پہ اس ٹریڈ میں ایک ایسا
جید کو انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, کہیں جید ہی مت سمجھ لینا بھائی. ایک ایسا وومنائزر, ڈائریکٹر نیوز کم ڈائریکٹر پروگرام کم کرنٹ افیئر اینکر گزرا ہے, جو انٹرنز کو بھرتی ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ ان سے ان کا جنسی استحصال کر کے, اور آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. فواد چودھری صاحب کو نہیں پتا کہ ٹریڈ میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو ایک بوتل کے عوض پورے پروگرام داغ دیتے ہیں. فواد چودھری صاحب کو نہیں پتا کہ کچھ لوگ اس ٹریڈ میں باقاعدہ جید کالم نگار کے نام پر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں کہ جو کچھ پیسے نہیں بہت پیسے لے کر کے آپ کی ذات پر باقاعدہ ایسی ایسی کتابیں لکھ دیتے ہیں اور ان میں ایسی ایسی ذکر فرما دیتے ہیں کہ جو شاید آپ کی ذات کو چھو کر کے بھی نہ گزرا ہو. ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ڈنڈا کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ سیکرٹ فنڈ جو ہر دور میں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے, کیوں نہیں اس کا عقدہ کھول دیا جاتا؟ لیکن نہیں, ایسا ہوگا نہیں, اس لیے کہ ان لوگوں کے استعمال بلکہ استحصال کے ذریعے ہی یہ حکومتیں, یہ سو کالڈ جمہوری حکومتیں پنپتی ہیں, سروائیو کرتی ہیں اور میرا اور آپ کا معاشی استحصال کر کے اپنے آپ کو چلانے کا, گھسیٹنے کا کام دیتی ہیں. فواد چودھری جو کچھ کہہ رہے تھے, کاش اس پر میں یقین کر پاؤں, آپ کا تو مجھے نہیں معلوم بھائی.